ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر سفر المظفر کے حوالے سے کچھ عقائد یا کچھ سوچ پائی جاتی ہیں کہ جن کے تحت سفر المظفر کو منحوس مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ایام ہیں، مہینے ہیں، دن ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو یا ساعت یا لمحہ کو منحوس قرار نہیں دیا۔ لہٰذا یہ سوچ، یہ عقیدہ دراصل زمانہ جاہلیت سے ہمارے ہاں جو ہے داخل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے اور سوچ کی نفی فرمائی ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہے کہ لا سفر ولا حامہ، کہ سفر کے بارے میں جو لوگوں میں سوچ پائی جاتی ہے یا جو خیالات فاسدہ جو پائے جاتے ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ولا حامہ، اور نہ ہی اسلام میں بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے۔ حقیقت میں یہ ہمارے ہاں جو سوچ ہے، خاص طور پر خواتین ہماری اس طرح کی باتوں میں مبتلا نظر آتی ہیں، یہ عقیدے کی ناپختگی کی علامت ہے۔ انسان کے لیے وہی لمحہ منحوس ہوتا ہے کہ جس لمحے وہ گناہ کرتا ہے، وگرنہ سارے لمحات اللہ نے اس کے لیے پیدا کیے تاکہ ان لمحات میں، ان ساعتوں میں، ان اوقات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے اور اجر و ثواب کا وہ مستحق ہو۔ اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہے کہ بعض خواتین میں یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں آسمان سے لاکھوں کی تعداد میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہمارے گھروں میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یا اس کی کسی سورت کی تلاوت فی نفس ہی بہت ہی مستحسن عمل ہے، لیکن اگر کوئی اس سوچ کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے کہ اس ماہ میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کی وجہ سے وہ بلائیں، یا سورہ مزمل کی تلاوت کی وجہ سے وہ بلائیں ٹل جائیں گی، تو چونکہ سوچ ہی غلط ہے تو اس سوچ کے ساتھ اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جو سفر المظفر کے حوالے سے ہمارے ہاں باطل خیال موجود ہے وہ یہ کہ اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھتے ہوئے اس میں شادی بیاہ اور خوشی کی کوئی بھی محفل منعقد نہیں کی جاتی، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح نکاح کرنا عام مہینوں میں، دیگر مہینوں میں جائز ہے، اسی طرح سفر المظفر میں بھی جائز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باطل خیالات سے چھٹکارا حاصل کریں اور دین اسلام کے خالص جو احکامات ہیں اور اس کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔